أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الانشقاق ہے جی، تو پہلی 6 آیات مبارکہ ہیں۔ تجوید کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، پہلے حروف کے مخارج اور قواعد تجوید پہ بات کرتے ہیں۔ اِذَا السَّمَاءُ انشقت، ذال نوک لسان دونوں دانتوں کے درمیان نظر آئے سامنے والے کو، تو ذال کی ادائیگی پرفیکٹ ہوگی۔ اگر بند دانتوں کے اندر رکھ کر زا کو ادا کیا جائے گا تو ذال کو ادا کیا جائے وہ زا بن جائے گی، را زا، وہ غلطی ہوگی۔ تو آگے سین سفیریہ میں سے ہے اور یہ ذال لثویہ میں سے ہے، تو ایزس اگر ذال کو ایزس دونوں سیٹیاں آئیں گی تو وہ زا بن جائے گی۔ یہ غلطی اکثر ہوتی ہے، اس میں دونوں میں فرق کرنے کے لیے یہ چیزیں میں ایکسپلین کر رہا ہوں۔ آگے نون ساکن کا اخفا ہے، آگے شین آ رہا ہے، اس لیے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی آ جائے تو اس کے اوپر اخفا کرنا ہے۔ تو یہ مد ہے، اس کو لمبا کریں گے، بڑی مد۔ اِذَا السَّمَاءُ انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ ما فیہا وتخلت۔ دیکھیں خوبصورتی تجوید کی اس میں ہے کہ آپ ہر مدہ کو اس کا ٹائم ایگزیکٹلی برابر دیں، عام نارمل ترازو سے نہیں بلکہ سونار کے ترازو کے لحاظ سے بڑا پرفیکٹ، تو وہ خوبصورتی ہوگی۔ آپ اس میں کرتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، ایک کو آپ ما فیہا وتخلت کر دیں گے تو وہ خوبصورتی میں کمی آ جائے گی۔ تو یہ بھی الف مدہ ہے، یہ بھی الف مدہ ہے، تو دونوں برابر رہنے چاہیے۔ آگے پھر مد ہے یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ آخر میں ہا کو ہم نے ساکن کیا، یہاں پہ اخفا تھا، نون غنہ تھا، 2 حرکت کے برابر۔ انک کادحن، یہ اظہار ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو وہاں پہ اس تنوین کا اظہار کریں گے۔ اس کو میں نے انسان کی طرح کادحن الا نہیں کیا، یہ میں نے کادحن الی ربک کدحا، میری سانس ختم ہو گئی، میں نے رکنا ہے، 2 زبر والی تنوین پہ رکیں گے تو صرف اس کو مدہ کریں گے، یعنی 2 حرکت کے برابر۔ تو را کو پر کریں گے، آگے فملاقی، ہا کو ساکن کر دیں گے یہاں پہ۔ یہ ہے جی 6 آیات مبارکہ۔ آگے چلتے ہیں، علم صرف میں اذا شرطیہ ہے، بعض کے نزدیک شرطیہ نہیں بھی ہے، بہرحال ہم شرطیہ ہی مان کے چلتے ہیں۔ السماء، یہ کیا ہے جی؟ روٹ ورڈ ہے سین میم واو مادہ، سماء فعالو کے وزن پر سماء، کیوں؟ فعالو یہ تھا سماوو، ایسے کر لیتے ہیں۔ اصل فا عین لام فعالو کے وزن پر سماوو، تو ابھی قاعدہ ہے کہ الف زائدہ کے بعد واو یا آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتی ہے، تو یہ لفظ ہمارا بن گیا
समाउ। ابھی الف مدہ محل مد ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا سبب مد، اس کے اوپر مد لکھ دی۔ ابھی سماؤ کو خاص بنانے کے لیے ایک الف لام کا اضافہ کیا تو الف لام ڈال دیا۔ الف لام ڈالنے سے ہمیں پتہ چلا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس لام کے اوپر ہم نے جزم ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی۔ اگر نہیں ڈالنی تو اس کا مطلب ہے اس لام کا ہم نے سین کے اندر ادغام کرنا ہے۔ تو ادغام کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ دوسرے الفاظ میں کیا یہ سین حروف شمسی میں سے ہے یا قمری میں سے ہے؟ یہ شمسی میں سے ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ آسان طریقہ ایک تو ہے کہ آپ یاد رکھ لیں سارے شمسی اور قمری، مطلب 14 اور 15 جو بھی ان کی ڈویژن ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ یہ اس کا جو بیسک قاعدہ ہے، کس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے 28 یا 29 حروف تہجی کو دو گروپ بنائے۔ وہ جو قاعدہ ہے روٹ کاز آف دا ٹو گروپس، وہ ہے لام۔ لام کے مخرج کو مد نظر رکھتے ہوئے قریب المخرج کا دو حروف جو قریب المخرج ہوں ان کا آپس میں ادغام ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر اس کی ڈویژن ہوئی ہے۔ تو لام کے جو قریب المخرج ہیں وہ ایک گروپ بن گیا، اور جو قریب المخرج نہیں ہیں وہ دوسرا گروپ بن گیا۔ تو ابھی لام ادا کرتے ہوئے آپ کی زبان یہ اوپر ثنایا اولیا، یعنی اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے پیچھے آ کے کہیں لگتی ہے، تو یہ ہے لام۔ تو آپ پورے حروف تہجی پڑھتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بھی حروف شمسی ہیں وہ اس لام کے قریب قریب ہیں۔ کیسے؟ مثلا ہم مثال کے طور پہ لیتے ہیں صفیریہ، زا، سین، صاد۔ تو یہ تینوں حروف ہمیں ادا کرتے ہوئے اس لام کی جگہ کے اوپر ہی زبان آگے پیچھے لگ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ قریب المخرج ہیں، ان کا ادغام ہوگا۔ زال، ثا، ظا، یہ بھی وہی ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ مخارج کے اعتبار سے تجوید کے مطابق حروف کا جو گروپ بنے ہوئے ہیں ان کے 4-5 گروپ اس طرف آ جائیں گے، 2-3 اس طرف آ جائیں گے۔ مثلا حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 حروف کو ادا کرتے ہوئے میری زبان نے کوئی کام نہیں کیا، تو وہ اس مخرج کے قریب المخرج نہیں ہے، ان کا ادغام نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے پاس کہیں لفظ آ جاتا ہے ال کے بعد کوئی حروف قمری میں سے آ جاتا ہے، مطلب با ہے، تو ہم الباب لکھیں گے، اس کو اب باب نہیں کہیں گے۔ جیسے ہم نے یہاں پہ السما کیا، اس کو اب باب نہیں کریں گے، وہ الباب ہوگا، کیونکہ لام کا اور باب کا با کا مخرج بعید ہے، یہ قریب المخرج ہے نہیں ہے، نہیں ادغام ہوگا۔ تو گویا سین یہاں پہ ہم شد ڈالیں گے، تو یہ ہے اصل لفظ السماء۔ انشقت کیسے ہے جی؟ اس کا یہ ہے شین، قاف، قاف، تو یہ باب انفعال سے انفعلت، ان شققت، یہ لفظ بنے گا۔ تو گویا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم جنس حروف اس طرح اکٹھے ہو جائیں کہ دونوں متحرک ہوں، اس میں سے پہلے کو آپ خود ادغام ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیں، یہ قاعدہ ہے۔ تو یہ لفظ بن جائے گا انشقت، اور یہی ہمارا لفظ ہے۔ واو حرف عطف، آذینت، اذن، حمزہ، زال،
نون سامعہ کے وزن پر آزینہ. تو یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ. تو یہ لفظ ہمارا آزینت سامعت کے وزن پر آزینت. لی ربیہا لام جارہ، رب اسم، ہا اسم ضمیر. واو حرف عطف، حقت ہا قاف قاف. یہ لفظ بنے گا حقیقت. تو یہ وہی قاعدہ، یہ شین کاف 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 والا، یہ لفظ پہلے کاف کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کریں گے تو لفظ بن جائے گا حقت. واو پھر عطف اذا، پھر اسی اذا کا اس اذا کے اوپر عطف ہے اور شرطیہ ہے. الارض حمزہ را داد مادہ، مدت پھر بھی یہ میم دال دال، یہ لفظ بنے گا مدیدت. تو اس دال کا دال کے اندر ادغام ہوگا اسی قاعدے کے تحت جو ان شقت اور حقت میں ہے. تو یہ لفظ بنے گا مدت. وَأَلْقَتْ واو پھر عطف ہے، القت لام قاف یا. یہ باب افعال سے ہے، افعلت، تو یہ لفظ بنے گا القیت. یا متحرک ما قبل مفتوح، لام کلمہ یا متحرک ما قبل مفتوح. تو یہ کیا ہو جائے گا جی؟ اس میں قوت، کیونکہ ہم نے اس کاف حرف مفتوح حرف کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا ہے، جو مطابقت کا قاعدہ ہے کہ کاف مفتوح کے بعد الف ہونا چاہیے. جب ہمیں یہ دونوں ساکن ملے تو تا حرف صحیح ہے، تو اس الف کو ہم نے حذف کر دیا. تو یہ لفظ بنا ہمارے پاس القت. تو سوال یہاں پہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تھا ان شقت، ان شقت میں الف کے نیچے زیر تھی، یہاں پہ ہم نے زیر نہیں لکھی ہوئی. القت میں زبر تھی، اس الف کے اوپر جو زبر حمزہ ہے مفتوح حمزہ، اس کی زبر ہم نے لکھی ہوئی ہے. کیوں؟ یہ وجہ یہ ہے کہ یہ ان شقت کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، اور باب افعال کا فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا یہ حمزہ قطعی ہے. اور قطعی حمزہ کا حرکت جو ہے وہ حذف نہیں ہوتی. اس کا جو وجہ تسمیہ بھی یہی ہے. قطعی اس لیے کہتے ہیں یہ کاٹتا ہے، اس کو وصلی اس لیے کہتے ہیں وہ ملاتا ہے. تو وہ کہتا ہے میری حرکت حذف کر کے ماقبل کو ماقبل سے ملا دو، کوئی بات نہیں. قطعی کہتا ہے نہیں، مجھے ادا کرو، کاٹو پیچھے والے کو اگلے سے، میری حرکت کو حذف نہیں کرنا، یہ آپ نے پڑھنی ہے. ما موصولہ، فیہا یہ جارہ، اور یہ ضمیر، واو عطف، تخلت یہ لفظ خا لام واو، خلوہ خلوت میں ہونا. وَإِذَا خَلَوْا بَعْضَهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ سے، یعنی ساتھ ان کا کوئی نہیں ہے، تو وہ ہے یہ لفظ باب تفاعل سے ہے. تو یہ لفظ بنے گا تفعلت کے وزن پر تخلوت.
تخلوت میں حرف علت لام کلمہ متحرک ما قبل مفتوح، وہی قاعدہ. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ واو الف بن کر حذف ہو جائے گا. تو ٹائم بچا لیتا ہوں میں، یہاں پہ پھر یہ لفظ ہمارا بن جائے گا تخلت. جس طرح یہاں پہ میں نے اس یا کو الف بنا کر لکھا اور پھر حذف کیا، اسی طرح واو کو الف لکھنا تھا پھر حذف کرنا تھا تو یہ لفظ آنا تھا، تو تخلت ہو گیا. یہ آیت نمبر 5 کو میں نے لکھا نہیں، جگہ بچا لی ہے، یہ سیم ہے. یا حرف ندا ہے جی، حرف ندا. ایو منادا ہے. ہا ہائے تنبیہ، تنبیہ یہ لفظ ہے. الانسان یہ کئی بار بنا چکے، اس کا کچھ لکھتے ہیں نون سین یا سے ہے، کئی کہتے ہیں الف نون سین سے ہے. پہلی صورتوں میں جہاں پہ انسان آتا ہے وہاں پہ اس کی بنی ہوئی ہے تصریف. ان حرف مشبہ بالفعل، حرف مشبہ بالفعل. کاف اسم ان، ضمیر. قادحن کاف دال ہا مادہ، فاعل کے وزن پر قادح. الہ حرف جر. رب اور کاف اسم اور یہ اس میں ضمیر. قدحن مصدر، کس کا؟ قادحن کا، مفعول مطلق بن کر آگے آیا ہوا ہے. فا یہ رابطہ جواب شرط اس کو کہیں گے یا اس کو عطف کہیں گے، کچھ علماء کی مختلف رائے ہیں. ملاقی ہی، ہا جو ہے یہ ضمیر ہے. ملاقی یہ لفظ باب مفاعلہ سے ہے، یہ کیسے ہوگا؟ لام قاف اور یا. تو کیسے بنے گا؟ ملاقات کرنے کا، ملاقات کرنے والا. مثلا ہم کہتے ہیں فاعل یفاعل، مفاعل اسم الفاعل. لاقیا یلاقی، ملاقی اسم الفاعل. تو یہ لفظ اسم الفاعل ثلاثی مزید فی میں سے یلاقیو، ثلاثی مزید فی میں یا علامت مضارع کو میم مضموم سے بدلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آگے کاف جو عین کلمہ ہے اس کو اگر ہم زیر دیں گے تو فاعل بنے گا، اگر زبر دیں گے تو مفعول بنے گا. تو یہ لفظ ہمارا بن جائے گا ملاقی. تو یہ ملاقی جو لفظ ہے اس کے بعد اگر ہا ضمیر لگائیں گے تو اس طرح جڑ کے لکھا جائے گا. تو یہاں پہ یہ اسم الفاعل ہے. یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق کلمات کو بنانے کا طریقہ کار. اس کو عربی گرامر میں تصریف المفردات کہتے ہیں. تصریف لفظ صرف سے ہے، علم صرف کو باب تفعیل سے لیا گیا ہے. تو صرف کو باب تفعیل سے تصریف کہیں گے. مفردات یعنی ہر کلمہ یہاں پہ مفرد ہے، اسم فعل حرف، اس کو ہم نے پہچان لیا. ٹھیک ہے جی. یہ ہوئی باتیں صرف کے مطابق. آگے ہم چلتے ہیں علم نحو کی جانب. جی اذا ہم نے کہا یہ شرطیہ ہے، شرط لگی ہے کہ جب ایسا ہو جائے گا، یعنی مستقبل میں جب آسمان پھٹ جائے گا. تو آسمان جو ہے یہاں پہ مرفوع ہو کر فاعل ہے. ٹھیک ہے جی. اذا انشقت السماء انشقت، یعنی ایک کچھ علماء کی رائے ہے کہ اس میں پہلے ایک فعل محذوف ہے تو یہ اس کا فاعل، اور یہ انشقت فعل. اذا شرطیہ
یعنی ظرف زمان کے طور پر جو مستقبل میں کسی وقت کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جب ایسا ہو جائے گا. کچھ علماء کی رائے ہے کہ یہ واو زائدہ ہے. زائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا قرآن پاک میں، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی وجہ ہوتی ہے. تو اذنت لربها وحقت، اگر اس کو عطف مانیں گے تو پہلے جملے کا دوسرے جملے پر عطف ہوگا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. اور وہ کیوں پھٹے گا اور ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس نے اذنت، یہ واحد مونس غائب کا صیغہ ہے جس میں ضمیر کیا ہے؟ ہیا، جو کس کی طرف جائے گی؟ اس السماء کی طرف. تو اذنت لفظ یہاں پہ ہیا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو مونس ہونے کے اعتبار سے اس طرف جائے گا. جیسے السماء، الارض، الجبال، یہ لفظ مونس استعمال ہوئے ہیں. اس وجہ سے یہاں پہ یہ صیغہ واحد مونس غائب کا ہے. تو اذنت کا لفظ جہاں پہ اس ایک مونس نے کان دھر کر سنا، اس کو استمع یستمع کے معنی میں استمعت کے معنی میں لیتے ہیں. ایک ہے سامعہ، سامعہ کا مطلب ہوتا ہے سننا، استمع غور سے سنا. فاستمع لہ، جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو. تو یہ وہ لفظ ہے کہ کان دھر کر سننا، پھر اس کے اوپر عمل کرنا. تو وہ کس کو سنے گا؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، تو وہ اپنے رب کی بات کو کان دھر کے سنے گا. تو یہ ہے گا، ہم اردو میں کہتے ہیں. اردو کی کمزوری ہے کہ اس کو گی نہیں کہہ رہا، یہ اردو لغت کی کمزوری ہے، لیکن جو عربی ہے وہ اس کو مونس لیتی ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، تو اس نے سنی ہوگی بات اپنے رب کی کان دھر کر. وَحُقَّتْ، اور وہ اسی شان کے لائق ہے، اس کو سچ کر دکھائے گا. یہ حقیقت بھی فعل ماضی مجہول ہے، فعل ماضی مجہول. تو اس میں ہیا جو ہے وہ نائب فاعل بنے گی. تو یہ متعلق فعل ہوگا. تو گویا یہ مرکب اضافی اس جارہ کے لیے جار مجرور ہو کر یہ جو مرکب جاری ہے یہ متعلق بن جائے گا اس اذنت کے. وحقت، اور وہ اس کو سچ کر دکھائے گا جو اس رب اس کو حکم دے گا. چونکہ زمین، آسمان اور جبال نے اللہ تعالیٰ کے نے جو اس کے اوپر امانت کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، لوڈ ڈالا تھا، اس نے وہ لوڈ کرنے سے انکار کر دیا. لفظ ہے فَأَبَيْنَا، ابا سے ہے یہ بنا ہوا، تو ان سب مونسوں نے انکار کر دیا. تو یہ اس وقت اس آیت کے ریفرنس سے یہ تینوں لفظ مونس استعمال ہوئے ہیں. تو وہ جو اطاعت اور معصیت کا اختیار ہے اس اختیار کو اٹھانے سے انکار کیا تھا. تو چونکہ وہ اختیار انہوں نے آپس میں پاس نہیں رکھا ہوا تو وہ اپنے رب کی بات کو کان دھر کر سن کر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، واو پھر یہ عطف ہے. اسی طرح اذا السماء کی طرح یہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں پہ نائب فاعل بنے گی چونکہ یہ مدت ہے، مدیدت، یہ فعل ماضی مجہول ہے تو مجہول کا یہ نائب فاعل ہے.
تو مددت کے بعد کیا ہوگا؟ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا. القت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ قبروں میں انسان کی شکل میں یا زمین کے خزانوں کی شکل میں جو کچھ بھی اس میں مخزوف ہے، چھپا ہوا ہے اس وقت، وہ اس کو باہر نکال پھینکے گی. وَأَلْقَتْ مَا، یہ ما موصولہ ہے. ما موصولہ اس القت، یہ ہم کہیں گے اس میں ہیہ جو ضمیر ہے وہ الارض ہے، زمین کی بات ہو رہی ہے. ما موصولہ یہاں پہ محلن منصوب ہو کر اس کا مفعول بہی بنے گا. یہ مفعول بہی فی ہا، یہ ہا ضمیر پھر اس ارض کی طرف جائے گی جو یہاں پہ ہیہ کی شکل میں چھپی ہوئی ہے. یعنی ہم اس کو متعلق ما کہیں گے کیونکہ جو کچھ بھی اس زمین میں ہوگا تو ما فی ہا، اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا اس کو باہر نکالے گی. وتخلت، اور خالی ہو جائے گی، خلوت میں ہو جائے گی، اکیلی ہو جائے گی. تو یہ لفظ تفاعل سے وتخلت، اس میں بھی ہیہ ضمیر وہی الارض ہے. آگے والی 5 نمبر آیت سیم ہے. 6 میں کیا ہے جی؟ 6 میں یہاں پہ پھر منادا ہے. کون؟ انسان. یا حرف ندا کے ذریعے منادا انسان کو پکارا جا رہا ہے، جسے ہم مقصودہ کہتے ہیں. مقصودہ اور غیر مقصودہ. مقصودہ سے مراد ہوتا ہے کہ جب کسی کو بات کہی جا رہی ہو تو وہ سامنے موجود ہو. غیر مقصودہ وہ ہوتا ہے جس میں بات کہی جا رہی ہے لیکن وہ سننے والا سامنے موجود نہیں ہے، غائب ہے، تو وہ غیر مقصودہ ہے. اس میں علماء لکھتے ہیں یہ انسان یہاں پہ مقصودہ ہے منادا. تو ہا جو ہے وہ تنبیہ کے لیے پہلے میں بتا چکا. یا حرف ندا کے بعد ایو جو ہے وہ منادا ہے اور اس کا بدل انسان ہے. تو اس لیے انسان جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ مرفوع ہے اس ایو کی وجہ سے. تو یہ ہوا حرف ندا، یہ منادا، اس منادا کا بدل الانسان، اور ہا جو ہے یہ ہائے تنبیہ ہے. تو اس کو پکار کر یا ایھا الانسان کو کہا کیا جا رہا ہے؟ انک کادحن. ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ کا جو ہے یہ اسم ان ہے. اسم ان کی کوئی خبر بھی ہوتی ہے تو یہ اس کی خبر ہے. خبر ان، یہ متعلق خبر، متعلق خبر، یہ اس کا مفعول مطلق جو اپنے ماقبل آنے والے اسم کا مفعول اس میں تاکید پیدا کر رہا ہے. جی تو اس جملے کے بعد یہ فا جو ہے عطف ہے. عطف کس کا؟ اس قادحن اور ملاقی. یہ بھی اسم الفاعل ہے، یہ بھی اسم الفاعل ہے. تو اسم الفاعل جو ہے وہ ملاقات کرنے والے کے معنی میں آ کر کس سے ملاقات کرنی ہے؟ ہا جو ہے اس کو ہم کہیں گے یہ ضمیر لوٹ رہی ہے رب کی طرف، جو یہاں پہ ہے پہلے جملے میں قادحن الی ربک. ٹھیک ہے جی. تو اس رب کو دوبارہ یہاں پہ مینشن کرنے کی بجائے وہ ایک ضمیر آ گئی ہے. تو گویا اس کا معنی اس طرح ہوگا کہ ان کا، بے شک تو، قادحن بھی ہے اور ملاقی بھی ہے. تو قادحن فملاقی، تو مشقت کر کے چلے جا رہا ہے اپنے رب کی طرف
مفعول مطلق یعنی جیسے چلنے کا حق ہے اور اس سے ملاقات کرنے والا ہے. کس سے؟ ہا سے. ہا کون ہے؟ رب. الا رب، اپنے اس رب سے ملاقات کرنے والا ہے. وما علینا الا البلاغ.